حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھیں۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مال و دولت رکھتے تھے۔ ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے اور نمازیں پڑھتے۔ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس بھٹک بھی سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عداوت کی ٹھان لی۔ خدا کی جانب سے اس کو رہائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ کارگر نہیں ہوگا، وہ تیرے بہکاوی میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خدا بند، تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہ ادا کرے گا؟ ہم تو تب جانے کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھن گئیں تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور جا پڑے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ تیرا شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد پر اختیار دے دے، تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، حضرت ایوب علیہ السلام کے مال اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دیا ہے۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دے۔ اور آخر شیطان گوالے کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھ کو اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کھیتی اور خلیہان میں آگ لگا دو، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے وکیل کی صورت میں آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور خلیہان جل کر خاک ہو گئیں، درخت اور باغ سوکھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب علیہ السلام، اے حضرت ایوب علیہ السلام، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے توکل و صبر کی رسی ہاتھ سے نہ جانے دی اور آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے میں اسے 2 گنا مال و اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے اختیار دے دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور ایسا روگ لگا کہ جسم کی کھال اور گوشت تک پھٹنے لگا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے جس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ اپنے ساتھ کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا، بس ایک آپ کی بیوی حضرت رحمت تھیں جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتی اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے جاتی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھی تو شیطان سر راہ کھڑے ہو کر انہیں منع کرتا کہ آپ ایسی حسین و جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہیں اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت ہی مالدار اور اختیار بالا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں
بیان کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے تھے تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہیں۔ ایک دن شیطان نے طبیب کے بھیس میں آ کر بی بی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بی بی صاحبہ تندرستی کے لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بی بی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی، بے دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا، شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی، مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو حضرت جبریل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر آپ نے اس میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام کے کہنے سے بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا، اس میں سے آپ نے پانی پیا جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بی بی صاحبہ مزدوری کر کے آئیں اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچانے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہنس پڑے، بی بی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے سیخ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے کھجور کی 100 ہری شاخوں کو ایک ساتھ لے کر بی بی کو اس سے مارا، اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بی بی کو کوئی چوٹ بھی نہ آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کیے۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دیں اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔